چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھیں، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھیں، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں حاضر ہیں۔ پیارے بچوں، ہم قرآن پاک کی عظمت کی کیا بات کریں۔ قرآن مجید کی جو شخص تلاوت کرتا ہے تو اللہ عز و جل قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، یہ ثواب ہمیں اسی صورت میں ملے گا جب ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر کوئی قرآن مجید کو غلط طریقے پر پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملنے کے بجائے وہ گناہگار ہو جائے گا اور قرآن مجید کا معنی بھی بدل سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ کے سامنے اپنا یہ پروگرام آئیں قرآن سیکھیں لے کر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تجوید۔ اور دوسرے سیگمنٹ کا نام؟ ذکر نعمت۔ ذکر نعمت۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے سورہ تکاثر کی پہلی آیت سیکھی تھی اور اس کے اندر ہم نے حرکات، کھڑی حرکات اور حروف مدہ کے بارے میں بہت مفید معلومات حاصل کی تھی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سورہ تکاثر کی اگلی آیت کی جانب۔ پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ آیت پڑھنا سکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی زرتم المقابر۔ ایک بار پھر میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ حتی زرتم المقابر۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے جو آپ حرف دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہا۔ پیارے بچوں، ہا ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور ایک حرف ہے ہا۔ یہ ہا اور یہ ہا، فرق سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ جی۔ ہا جو ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہا جو ہے یہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا اور ہا، فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی عبداللہ، آپ بتائیں کہ ہا حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ جی حمدان علی، آپ بتائیں کہ یہ ہا حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ اب ہا پر زبر لگا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جس حرف پر زبر ہو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو اس ہا کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ حرف دیکھ رہے ہیں تا، اور تا پر لگی ہوئی ہے تشدید، اور تشدید کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 2 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 2 مرتبہ۔ جی عبد الباسط، آپ بتائیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ ماشاءاللہ، بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حت تا۔ اب کھڑی حرکات کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جس حرف پر کھڑی حرکت ہو اسے ہم 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس تا کو ہم 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب تا کے بعد آپ یا دیکھ رہے ہیں، اس یا کے اوپر نہ کوئی حرکت ہے، نہ کھڑی حرکت ہے، اور نہ ہی اس پر جزم یا تشدید ہے۔ پیارے بچوں، ہم اس یا کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے بلکہ ایسے ہی اسے رہنے دیں گے۔ یعنی یہاں پر ہا اور تا کو تو پڑھیں گے لیکن اس کے بعد یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ یعنی یہاں پر ہم صرف پڑھیں گے حتی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب اس کے بعد جو آپ دوسرا حرف دیکھ رہے ہیں وہ ہے زا۔
प्यारे बच्चों, जा भी उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है जा और दूसरा हर्फ है जाल, जा और राल। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम जा पढ़ेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी और जब हम राल पढ़ेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। जा और राल, समझ में आया बच्चों? जी हमदान, आप इस हर्फ को पढ़कर बताएं। जा, माशा अल्लाह। जी ज़ैद रज़ा, आप इस हर्फ को पढ़कर बताएं। राल, माशा अल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने अदायगी की। अब यहाँ पर आप जा पर देख रहे हैं, जा पर पेश लगा हुआ है, तो अब हम जा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। इसी तरह इसके बाद आप देख रहे हैं रा लिखा हुआ है और रा पर क्या लगा हुआ है? जा रा पेश जुर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हर्फ है ता और उसके बाद है मीम और दोनों पर ही पेश लगा हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हरकत को किस तरह पढ़ते हैं, तो ज़ैद रज़ा आप बताएंगे कि जिस हर्फ पर हरकत हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। माशा अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। अब इसके बाद मीम के बाद जो आप हर्फ देख रहे हैं वो है लाम। लाम पर जज़म है और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब्दुल्ला आप बताएंगे कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? जिस हर्फ पर जज़म हो उसे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। माशा अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ हम पढ़ेंगे हत्ता ज़ुरतुमुल। ठीक है बच्चों, हत्ता ज़ुरतुमुल। अब इसके बाद आप मीम पर देख रहे हैं ज़बर, और जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। अब इसके बाद आप हर्फ देख रहे हैं वो है कौफ। क्या है बच्चों? अब कौफ भी उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है कौफ और दूसरा हर्फ है काफ। कौफ और काफ। प्यारे बच्चों, जब हम कौफ को अदा करते हैं तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ते हैं, लेकिन जब हम काफ को अदा करते हैं तो इसे हम मोटा नहीं बल्कि बारीक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, कौफ काफ, फर्क समझ में आया बच्चों? जी अब्दुल बासित, इस हर्फ को आप पढ़कर बताएं। कौफ, माशा अल्लाह। हमदान अली, आप इस हर्फ को पढ़कर बताएं। कैफ, माशा अल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है हमारे बच्चे हमारे साथ आयत को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ आयत को सीखने में शरीक रहें। इंशाअल्लाह इससे कुरान मजीद को पढ़ने में हमसे जो गलतियां होती रहती हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। फिर आप देख रहे हैं कि बा के नीचे ज़ेर लगा हुआ है और इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। इसके बाद आप रा देख रहे हैं, रा पर भी ज़बर लगा हुआ है तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अब रा पर जो ज़बर लगा हुआ है इसे हम यहाँ पर साकिन कर देंगे। क्यों? जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ये आयत के मुकम्मल होने का निशान जहाँ पर हो उससे पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर हो तो उसे हम साकिन कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी उस पर जो हरकत होगी वो नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आज हमने सूरह तकासुर की दूसरी आयत सीखी और इस आयत के अंदर हमने हा और हा का फ़र्क सीखा कि हा हलक के दरमियाने हिस्से से अदा होता है और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। इसी तरह इस आयत के अंदर हमने ये भी सीखा कि जा और जाल में क्या फ़र्क है, कि जा सीटी के साथ अदा होता है और जाल बगैर सीटी के अदा होता है। समझ में आया बच्चों? इसी के साथ हमने इस आयत के अंदर कौफ और काफ का फ़र्क भी सीखा कि कौफ को मोटा करके पढ़ते हैं और काफ को मोटा किए बगैर बारीक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों? जी अबू बकर, आप इस हर्फ की अदायगी कर कर बताएं। हा, माशा अल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने अदायगी की। जी अब्दुल्ला, आप इस हर्फ की अदायगी कर कर बताएं। कौफ, मदनी चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से हमारे ये बच्चे कुरान पाक की इस आयत को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस आयत को सीखने में शामिल होंगे। तो आइए एक बार फिर इस आयत को दोहरा लेते हैं। मदनी चैनल पर भी जो बच्चे हमें बैठकर सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ इस आयत को मिलकर दोहराएं। तो मैं पहले आपको पढ़कर बताऊंगा और आप मेरे साथ इस आयत को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जी। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर,
حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر. جی زید رضا آپ اس آیت کو سنائیں. حتی زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتی زرتم المقابر. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ادائیگی کی. جی عبد الباسط آپ اس آیت کو پڑھ کر بتائیں. حتی زرتم المقابر. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ادائیگی کی. تو اسی کے ساتھ ہماری سورہ تکاثر کی دوسری آیت بھی مکمل ہوئی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے شہد کی مکھی کے بارے میں بہت مفید معلومات حاصل کی تھی. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن کیسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طلحہ ہے اور آج میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی بہترین انداز سے پیدا فرمائے اور ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خاص بات رکھی ہے. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہاتھی کی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں موجود ہے. جی ہاں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہاتھی کو انگلش میں ایلیفینٹ کہتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا جانور ہے اور بچوں کو تو بہت ہی پسند ہوتا ہے. ایک ہاتھی کی ایوریج لائف 70 ایئرز تک ہوتی ہے. اس کی کھال 1 انچ موٹی اور کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، جس سے وہ مکھی یا مچھر وغیرہ کو بھگانے میں مدد لیتا ہے. ہاتھی کے دانت بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، جس سے سجاوٹ کا سامان اور ڈیفرنٹ ٹائپس کی جیولری تیار کی جاتی ہے. ہاتھی ایک ایسی مخلوق ہے جس میں فیملی سسٹم بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنے ہر فیملی ممبر سے بہت زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ہمدردی کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں. ہاتھی ایک بہت ایموشنل جانور ہوتا ہے کیونکہ وہ روتے اور کھیلتے ہیں اور پرانی میموریز کو یاد کر کر ہنستے بھی ہیں. اور اگر کوئی پرانا ساتھی واپس آ جائے تو اس سے گلے ملتے اور اس موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہاتھی ایک دوسرے سے اپنے پیروں کے ذریعے رابطہ کرتا ہے اور اگر دشمن سے اسے کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ اپنی سونڈ کو بالکل سیدھا کر کر اپنے گروپ کے دوسرے ساتھیوں کو بھی آگاہ کر دیتا ہے. ہاتھی اپنے بچوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ کمپلین کر دے تو اس کی کمپلین سننے کے لیے سارے ہی فیملی ممبرز آ جاتے ہیں. ایک ہاتھی کو روزانہ 150 کلو تک کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو وہ پورا کرنے کے لیے وہ 12 سے 18 گھنٹے تک کھاتا رہتا ہے. یوں ایک سال میں ایک ہاتھی 50 ٹن یا یوں کہہ لیں کہ 50,000 کلو تک کھا لیتے ہیں. اگر ہاتھی کے وزن کی بات کی جائے تو ایک افریقن ہاتھی 6 ٹن کا ہوتا ہے، جبکہ ایشیائی ہاتھی کا وزن 4 ٹن ہوتا ہے. اب تک کا ریکارڈ کیا گیا سب سے ہیوی ہاتھی جس کا وزن 11,000 کلو تھا اور اونچائی میں 13 فٹ تھا. ہاتھی سب سے زیادہ بر اعظم افریقہ اور اس کے بعد ایشیا میں پائے جاتے ہیں. ایشیا میں اس کی تعداد 40,000 ہے اور افریقہ میں 7 لاکھ ہے. تو بچوں، ہاتھی ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، میں محمد طلحہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کے ذکر کے ساتھ اگلی بار حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ہاتھی کے بارے میں بہت ہی پیاری معلومات حاصل کی کہ ہاتھی کی عمر کتنی ہوتی ہے، ہاتھی کی کھال کیسی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہاتھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں مزید آیات اور نعمتوں کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے